وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّ مِنْهَا مَحَلُّ الْقَتْلِ مِنْهَا، وہ جانتا تھا میری حیثیت ولایت امامت کی حیثیت اس نظام کائنات کے لیے کیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے اوپر چکی کا پارٹ چلتا ہے. اس کو ہٹا دیں گے تو پارٹ چلے گا نہیں، وہ کیل کے اوپر چلتا ہے. تو میری حیثیت وہی تھی. میں نے سوچا جب انہوں نے قمیص پہن لی تو میں نے سوچا کہ میں اب کیوں، میرے وہی خیبر و خندق کے بازو ہیں، میں کیوں خاموش رہوں. میں نے بہت سوچا، میں نے بہت غور کیا. فرأیت ان الصبر علی ہاتھا احجا، اس منزل پر علی کے سامنے دو راستے تھے. تلوار لے کے شجاعت دکھا دوں تو شجاعت تو دکھا سکتا تھا، حاصل کر سکتا تھا، ان کی حیثیت نہیں تھی. مگر اسلام کا مسئلہ تھا. یہ ابھی نو مسلم تھے اور فوراً کہتے کہ دیکھیے لالچ، اقتدار کے لالچ کی وجہ سے اصحاب رسول کو قتل کر رہے ہیں. مجھے لالچی کہتے اور اسلام مٹ جاتا، ختم ہو جاتا. جو ابھی اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا، یہ امیر المومنین کی جملے، ابھی اپنے قدموں پر چلنے لگا تھا، میں اگر لیتا تو آرام سے لے سکتا تھا مگر اسلام ختم ہو جاتا. میں کیا کرتا اس اقتدار اور حکومت کا جس میں اسلام ختم ہو. میں نے اپنی مصیبت برداشت کر لی اسلام کی خاطر. اب میں نے سوچا اصول بیدن جزا اگر لیتا بھی تو کٹے ہوئے بازوں سے کیسے غصب شدہ حق کو حاصل کرتا. اصول بیدن جزام اصبر علی تاخیت عمیا فرأیت ان الصبر علی ہاتھا احجا فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا. میں نے اس طرح صبر کیا جیسے کسی کے حلق میں ہڈی پھنس گئی ہو، گندم کی بالیاں آنکھوں میں چبھی ہوں. میں نے اس کی طرح صبر کیا. تو کیوں صبر کیا حضرت نے؟ وہ کیا مقام تھا جو حضرت نے اس طرح سے صبر کیا؟ اب آپ ایک صلوات بھیجئے ڈاکٹر تیجانی کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہم سقیفہ کی کاروائی بلا کموکاس صفحہ 78 عالمیہ جمعرات، سقیفہ کی کاروائی بلا کموکاس اپنے قارئین کے حضور پیش کر چکے ہیں. ان واقعات میں حضرت عمر کا کردار کیا رہا اس سے کوئی بھی صاحب نظر چشم پوشی نہیں کر سکتا. ہمیں یہاں پر انہوں نے جو واقعات پیش کیے ہیں ان میں سے صرف دو روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. مسئلہ وصیت. وصیت قرآن کریم نے جہاں نماز کو فرض قرار دیا، جہاں روزے کو فرض قرار دیا، جہاں پر حج کو فرض قرار دیا، خاص طور سے روزے سے پہلے، حکم روزہ سے پہلے، حکم روزہ سے 5 آیتیں پہلے حکم وصیت ہے. وصیت پر آپ یقیناً آپ پہلے بھی سن چکے ہیں. وصیت یہاں کے قانون کے مطابق بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کا تعلق اسلام یا مسلمان یا مومن سے نہیں ہے. ہر شخص اپنی جائیداد، اپنے بچے، اپنی مستقبل کے بارے میں جب اسے پتا ہے کہ مرنے والا ہے، اسے یقین ہے مرنے والا ہے، تو وہ لکھ لے کہ اس کی جائیداد کتنے، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، اور اپنے بچوں کے درمیان کس طرح سے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، کس کس کو کیا دینا ہے. وہ اس کا نام ہے وصیت. ٹھیک ماہ رمضان کے حکم کے نزول سے 4-5 آیتیں پہلے یہ حکم آ رہا. وَإِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتِ، جب تم میں سے کسی پر موت کے آثار نظر آئے تو فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. وصیت فرض ہے، اپنے والدین اور اپنے عزیز و اقارب اور اولاد کے بارے میں وصیت کرو. باقاعدہ یہاں پر لفظ فریضہ سے تعبیر کیا قرآن کریم نے، فرض ہے. تو آپ سے درخواست ہے، کسی مسلمان سے پوچھئے، کسی مسلمان سے، کہ اگر وصیت فرض ہے، وہ قرآن کی صریح آیت ہے، وہ پیغمبر جس نے مکے سے مدینے تک نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، خمس کو، جہاد کو، امر بالمعروف نہی، ہر حکم الہی کو اسی طرح سے پہنچایا جیسے نازل ہوا تھا. وصیت کو کیسے نہیں پہنچایا؟ ایک بات. وصیت پر کیسے عمل نہیں کیا؟ ایک بات. دوسری بات، کامل التواریخ ابن اسیر دمشقی ہیں، جہاں سے ڈاکٹر تیجانی نے بڑی محنت کے ساتھ نقل کیا. حیرت کی بات ہے، عجیب بات ہے. شاید اسی پر میں آج کی گفتگو، چونکہ آئندہ کے لیے میں نے اب شروع کی ہے گفتگو، جہاں سے ہماری گفتگو اب چلے گی. حیرت کی بات یہ ہے، سرور کائنات ظاہری زندگی کے آخری دن ہیں، بستر پر ہیں. اصحاب جنہیں پیغمبر خدا نے بھیجا تھا، جیش اسامہ کے ساتھ، اسامہ کی فوج کے ساتھ بھیجا تھا، یہ اصحاب نہیں گئے. اور
ان کی اور ان کی دونوں کی تحقیق کے مطابق ام المومنین جانے نہیں دیتی تھی کہ پیغمبر کی حالت بہت خراب ہے، مت جاؤ۔ ادھر جیسے ہی سرور کائنات کو پتا چلا، بستر بیماری پر تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، جیسے ہی پتا چلا کہ نماز، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کی نماز کی آواز سنی، حضرت ابوبکر کی آواز آئی، تو پیغمبر خدا نے جیسی آواز سنی فرمایا کون ہے؟ کہا ابوبکر ابن ابی قحافہ ہے، نماز پڑھا رہے ہیں۔ پیغمبر خدا نے امیر المومنین سے اور اپنے چاچا عباس سے فرمایا آؤ میرے بازو تھامو۔ ایک طرف عباس نے، ایک طرف امیر المومنین نے سرور کائنات کے بازو کو تھاما، جبکہ پائے مبارک زمین سے لٹک رہے تھے۔ اسی حالت میں آئے، ٹھیک نماز کے قیام میں ان کو ہٹا کے خود نماز پڑھائی، جو 2 رکعت، یعنی اب تیجانی لکھتا ہے کہ بیٹی اور باپ نے مل کے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ خلافت، نماز جماعت کو بہانہ بنا کے خلافت پر قبضہ کرے، تو جس پیغمبر نے 2 رکعت نماز کی اجازت نہ دی، اسے خلافت کی اجازت کیسے ملی؟ ایک بات، 2 رکعت نماز جماعت کی اجازت نہ دی، ٹھیک قیام کی حالت میں نماز ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم نے آ کے ہٹایا۔ نماز کے درمیان کسی کو ہٹانا صرف ایک صورت میں جائز ہے، جب پیش نماز فاسق ہو۔ پیش نماز اگر عادل ہے، نماز ہو رہی ہے، تو نماز کا باطل کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، پیش نماز کو نہیں ہٹا سکتے۔ درست، جس کسی کو بھی دیکھنا ایک لفظ جھوٹ بولنے والے پر خدا، رسول، ملائکہ کی لعنت ہو، چونکہ چھپے ہوئے تاریخی واقعات کو نکال کے محنت کر کے ان دونوں نے جو دیا، کیا انہوں نے کام کیا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب آپ غور کیجئے تیجانی کی، دیکھیے کامل التواریخ، تاریخ کامل ابن اسیر دمشقی ہے، تقریباً ابن تیمیہ کے نظریات کا حامل ہے، لکھتا ہے کامل تاریخ کامل پہلی جلد، لکھتا ہے سرور کائنات بستر پر ہے، نماز خود پیغمبر خدا نے بیٹھ کے پڑھائی، بیٹھ کے پڑھائی، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھائی، درست، نماز پڑھا کے اسی حالت میں منبر کو تھاما ایک ہاتھ سے، باقی حضرت عباس اور امیر المومنین نے بغل کو تھاما، خطبہ دیا، خطبے میں فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا لعنت کرے اس پر جس کو میں نے اسامہ کی فوج میں بھیجا تھا جو مخالفت کر کے آیا ہے، پیغمبر خدا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں جس پر پیغمبر کی لعنت، اس پر ہم سب کی لعنت، صرف سوائے اس کے مکتب اہل البیت، سوائے اس کے خدا مکتب اہل البیت میں سوا کچھ بھی نہیں۔ کس کو، ہم میں سے کس کو مارا؟ نہیں، پیغمبر نے جس پر لعنت بھیجی، اس پر لعنت، پیغمبر نے جس کو گود میں یا کاندھے پر اٹھایا ہے، اس کے قدم ہماری آنکھوں پر۔ صرف سیرت پیغمبر حجت ہے، قرآن حجت ہے۔ اب آئیے ایک نقطہ جو اس پر میری مجلس آج کی، یعنی یہ مقدمہ، اس پر آج کی گفتگو ختم ہوگی معذرت کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی دیر کروں کہ کل مومنین پریشان ہو جائے۔ ایک دفعہ اور اگر آگے آ جائیں پھر بھی جگہ ہے، آگے پھر بھی جگہ ہے، آپ ایک دفعہ اور آ جائیں، چونکہ اب پیچھے جگہ نہیں رہی، آپ حضرات سے درخواست ہے، اور آگے ہو جائیے، ایک بآواز بلند صلوات بھیج کے آگے ہو جائیے۔ عالمیہ جمعرات ڈاکٹر تیجانی، جہاں سے اب یہ واقعہ آپ کی خدمت انہوں نے نقل کیا ہے، کامل تاریخ کامل ابن اسیر، سرور کائنات بستر بیماری پر ہیں، آئے عیادت کے لیے، پیغمبر خدا ناراض تھے، راضی نہیں تھے ان سے، آئے عیادت کے لیے۔ جب عیادت کے لیے آئے تو اس میں نام، ایک واقعے میں نام دیے ہیں کہ جہاں سرور کائنات نے فرمایا مجھے قلم دعوت لا کے دو، میں وہ لکھ کے جاؤں جو قیامت تک تم گمراہ نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے صاف طور سے کہا ہمیں قرآن ہے اور یہ
پیغمبر کی طرف اشارہ کر کے، یہ ڈاکٹر تیجانی کتاب، پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کر کے یہ بکواس کرتے ہیں. ان الرجل لیحجر، لفظ یحجر کا کوئی بھی آپ تہذیب مہذب ترین ترجمہ کریں گے تو بکواس ہے. اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں گے تو انتہائی توہین ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اس سے بھی زیادہ توہین. ٹھیک، پیغمبر خدا نے فرمایا نکل جاؤ میرے گھر سے، نکل جاؤ، مجھے رہنے دو، جس حالت میں ہے مجھے رہنے دو، تم نکل جاؤ. نکل گئے. کچھ لوگ رہ گئے، جو رہ گئے تھے. اب آپ غور کیجئے گا اس واقعے پر، اس کے بعد میں ظاہر مصائب کی شب ہے، میں آپ سے عرض کروں، جو رہ گئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے؟ پوری توجہ سے، آپ کو غسل کون دے؟ سرور کائنات نے فرمایا میرے خاندان میں سے. نام نہیں لیا، چونکہ ابن اسیر ابن تیمیہ کی طرح نام نہیں لیا. میرا غسل میرا خاندان دے گا، میں کوئی بے خاندان نہیں، میرا خاندان دے گا. ٹھیک، ہمارے ہاں کیا ہے اصول کافی میں یا تہذیب میں یا استفسار میں کیا ہے وہ بات میں عرض کروں گا. یا رسول اللہ آپ کا کفن کیسا ہو؟ میرا کفن میرا کرتا ہوگا، میں جو پہنتا ہوں وہ کرتا ہوگا، اور اس کے اوپر برد یمانی یا برد مصری مجھے دینا. یا رسول اللہ آپ کی قبر کتنی اونچی اور کتنی نیچی ہو؟ میری قبر اتنی اونچی ہوگی. کہاں پر ہو؟ فلاں جگہ ہوگی. آپ کی نماز کون پڑھائے؟ یا رسول اللہ میری نماز فلاں پڑھائے. یا رسول اللہ آپ کو دفن کرتے وقت قبر میں کون اتارے؟ وہی جس نے میری نماز پڑھی ہے، وہی جس نے مجھے غسل دیا، وہی جس نے مجھے کفن دیا، وہی مجھے قبر میں اتارے گا. یا رسول اللہ آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بیٹھے، کوئی یہاں پر اتنا گیا گزرا نہیں ہے جو واقعے کو نہ سمجھ سکے. کفن، دفن، نماز، مقام قبر، غسل سب پوچھ لیا. کیا یہ اہم تھے یا آپ کے بعد نائب کون ہوگا یہ اہم تھا؟ کیا یہ سب پوچھنے والے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی جگہ پر نائب کون ہوگا؟ یقیناً پوچھا اور بتایا بھی. جسے چھپایا، جس حقیقت کو چھپایا وہ یہ ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کو کون غسل دے؟ آپ کو کفن کون دے؟ آپ کے کفن کا رنگ کیا ہو؟ یہاں تک آپ کے کفن کا رنگ کیا ہو؟ آپ کی قبر کتنی اونچی ہو؟ کہاں قبر ہو؟ کون نماز پڑھائے؟ کون قبر اتارے؟ ایک ایک واقعے کو سرور کائنات کے پاس بیٹھ کے پوچھ رہے مسلمان. تو میں آپ سے اور تمام مسلمانوں سے جہاں یہ آواز جا رہے پوچھتا ہوں، کیا مسلمان اتنے بیوقوف تھے کہ جب ابوبکر کی موت کا وقت آیا تو عائشہ نے کہا کہ اپنے بات نائب معین کر لے، لوگ بے راہ روی پر جائیں گے؟ تو جتنا خیال عائشہ کو تھا اتنا پیغمبر کو نہیں تھا. کیسے؟ جب عمر کی وفات کا وقت یا موت کا وقت جو بھی تعبیر کیجئے آیا تو عائشہ نے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بلا کے کہا بابا سے کہہ دو کہ بغیر وصی بنائے نہ جائیں. تو کیا یہ ام المومنین پیغمبر کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ پیغمبر خدا کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ وصی کو بنا کے جائیں؟ کیا پیغمبر خدا سے بھی کہا؟ اس کے معنی بخاری، اب آئی بخاری، ام المومنین سے سرور کائنات کی تدفین کے بعد ام المومنین سے 3 دن لگے خلافت میں. ام المومنین سے حذیفہ یمانی نے کہا پیغمبر خدا نے خلیفہ معین کیا. کہا کہاں؟ غدیر میں. نہیں، ایسا نہیں ہے. پیغمبر خدا نے وصی و جانشین معین کیا، قرآن کا حکم ہے کہ وصی معین کرو، وصی کو معین کیا. کہا نہیں، حذیفہ غلط کہتے، وصی معین کرتے تو سب سے پہلے مجھے پتا چلتا. تو گویا بخاری یہ روایت نقل کر کے باب وصیت میں اب چونکہ وصیت کی آیت فریضے کے طور پر اتری ہے، سمجھ میں نہیں آتا، ایک مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتا جو پیغمبر مجھ پر جو حکم فریضے کے طور پر لے کر آئے کیا اس فریضے کو خود ادا نہیں کیا؟ کیا قرآن کا کوئی ایسا فریضہ ہے جسے مجھ پر نافذ کیا اور خود ادا نہ کیا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ ہر فریضہ الہی کو مجھ پر نافذ کرنے سے پہلے خود ادا کرے
اور پھر مجھے بتائے، اور جاتے ہوئے دین کو، آخری فریضے کو جس پر قیامت تک کے لیے دین کی بقا کا انحصار ہے، اس فریضے کو انجام نہ دے اور خاموشی سے چلا جائے۔ ڈاکٹر تیجانی، اب میں چونکہ ڈاکٹر اس گفتگو پر میں پہنچا ہوں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں 1 گھنٹے سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسری جگہوں پر آپ مجالس کے لیے جانا چاہیں، میں نہیں چاہتا ہوں 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زیادہ میں آپ کو روکوں، مگر ایسے حقائق جو چھپے ہوئے ہیں، جو بنو امیہ نے اور بنو عباس نے پوری طرح خاک ڈال کے دفن کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کیا کہنے ان محققین کے، ان حقائق کو نکال کے بنو امیہ کو دفن کر رہے ہیں، ان حقائق کو نکال کے بنو عباس کو دفن کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان حقائق کو نکالنے کے بعد اب جوک در جوک جب مکتبہ اہل البیت کی طرف لوگ آتے ہیں تو پریشانی ہو جاتی ہے، واقعاً ایک عجیب پریشانی، یعنی طول تاریخ میں جو کچھ ہوا اس کو تو رہنے دے۔ میں چہلم کی زیارت کے لیے گزشتہ سال، بہرحال آپ سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا، میں جب چہلم کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 17 سفر کو ہم کربلا پہنچے، 17 سفر کو جو کیمرے لگے ہوئے تھے ان سے پوچھا اب تک کتنا ہے، کہا اب تک جو کیمروں نے ہمیں حساب بتایا 27 ملین آئے۔ میرے عزیز، یہاں کے ٹی وی نے صرف 9.5 ملین بتایا، 9.5 ملین۔ میں 10 سال نجف میں رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسا رش نہیں دیکھا جو اس طرح سے۔ اب میں بس 2 جملے مصائب کا عرض کروں کہ واقعاً آقا حسین جیسا کہ شہزادی نے گزرتے وقت آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ تڑپ کے رو رہے تھے، آقا زین العابدین کو شہزادی نے گلے سے لگا کے فرمایا میرے لال کیا دیکھ رہی ہوں؟ فوفی اماں دیکھ رہی بابا کو بغیر غسل دیے کفن دیے جا رہا ہوں۔ میرے لال، حسین اس طرح سے غریب نہیں رہیں گے۔ میرے نانا نے مجھے کہا ہے کہ حسین قیامت تک کے لیے ابھرتے جائیں گے اور کائنات پر میرا حسین چھا جائے گا۔ واقعاً ایک تو یہ 40 ملین زائرین کو ایک طرف رکھیے، مجھے نجف میں 10 سال نجف میں رہا، حضرت آیت اللہ سید محمود شاہرودی رضوان اللہ تعالیٰ 105 سال عمر تھی، پیدل چلتے تھے کربلا، 105 سال عمر تھی، مرجے وقت پیدل جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر قدم پر سرور کائنات کے 70 حج کا ثواب ہے، حسین کی زیارت کا 70 حج کا ثواب، وہ حج بھی پیغمبر خدا کے حج، نہ میرے آپ کے حج۔ چہلم کی زیارت، مولا کی چہلم کی زیارت مومن کی 5 نشانیوں سے پہلی نشانی۔ واقعاً آپ اگر صرف چلے جائیں، ایک دفعہ آقا حسین کی چہلم کی زیارت کر لیں، نجف سے ہو کے میں جا رہا تھا، بغداد سے دیکھا گاڑی نہیں جا سکتی، نجف کربلا نہیں جا سکتی، بغداد ایئرپورٹ کا، چونکہ میں بغیر ویزے کے گیا تھا، بغداد ایئرپورٹ کے جنرل منیجر نے کہا، مجھے لے کے اندر گئے وہ آفیسر کہ سید ہے ابو ہاشم، عراقی سادات کو ابو ہاشم کہتے، میں لباس کے ساتھ تھا، میں جب گیا تو کہا ویزا، میں نے کہا ویزا نہیں ہے، کہا آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں، آپ کے باپ کی زمین ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے بٹھایا، چائے پلائی، اس کے بعد وہ میرے ہاتھ پکڑ کے میرا پاسپورٹ لے کے نکلا، کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو نجف لے کے جاتا، مگر میں کل پیدل کربلا جانے والا، بغداد ایئرپورٹ کا جنرل منیجر، میں کربلا جا رہا ہوں، اگر میں پیدل نہیں جاتا مجھے فخر تھا کہ میں ایک اولاد علی کو اپنی گاڑی میں لے جا کر نجف میں چھوڑ دوں، میں اپنے ڈرائیور اور گاڑی دیتا ہوں، وہ لے کے جائے گا آپ کو نجف میں چھوڑ دے گا، بس علی کے دروازے پر مجھے یاد کیجئے گا۔ میں نے کہا بے شک ضرور یاد کروں گا، جو احسان کرے۔ خیر اس نے گاڑی دی، ڈرائیور دیا، اس نے 7-8 گھنٹے میں، 2 گھنٹے کا ہوتا بغداد سے، 8 گھنٹے میں پہنچایا۔ میں نے کوشش کی کہ بغداد سے سیدھا کربلا جاؤں، میں نے دیکھا اتنا رش ہے پیدل جانے والوں کا، میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا میں نجف سے ہو کے جاؤں گا۔ نجف جب پہنچا تو نجف سے رات بھر امیر المومنین کی بارگاہ میں رہا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ نے بلایا، ورنہ کون بغیر ویزے کا آیا۔ میں رات بھر زری سے چمٹا رہا، صبح ہوئی تو اب صبح کے وقت میں نے ٹیکسی لی کربلا جانے کے لیے۔ جب میں نے ٹیکسی لی تو ٹیکسی والے نے کہا دیکھیے میں پہلے ہی بتا دوں جگہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں سے کربلا، مگر 12 گھنٹے لگیں گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرے گھٹنے کام نہیں کرتے ورنہ میں یہاں سے پیدل جاتا۔ وہ لے کے گیا، 13 گھنٹے میں ہم کربلا پہنچے۔ کربلا جب پہنچے تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں،
جب کربلا پہنچے تو حدود کربلا سے 10 میل باہر چھوڑا، کہا اندر کوئی گاڑی نہیں جاتی، 10 میل کے فاصلے میں کوئی گاڑی، یہاں کے کچھ مومنین تھے وہاں پر، نہیں جاتی ہے، 10 میل باہر چھوڑا۔ جب میں بیگ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ضعیف خواتین جس کے گھر میں کوئی جائیداد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس نے گھر میں ایک مرغی پالی ہے، اس مرغی نے انڈے دیے، وہ انڈے پکا کے آ کے روڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے، حسین کے ان بھوکوں کا صدقہ ہے، آ جاؤ کھا لو۔ عجب ہے، ایک ضعیف العمر خاتون مشکیزے میں پانی لیے کھڑی ہیں، آواز دے رہی ہیں، پیاسے علی اصغر کا واسطے ہے، آ جاؤ مجھ سے پانی پی لو، ایک گھونٹ پانی مجھ سے پی لو۔ تو میرے عزیزوں، کربلا زندگی ہے، کربلا زندہ ہے، کربلا سے ہر مومن زندہ ہے۔ اب بس 2 جملے آج کی شب کے لحاظ سے، چونکہ پہلا دن تھا، کل میں نے مسائل جہاں سے شروع کیے تھے وہاں سے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یاد رکھیے، انہی شبوں کے لیے ہم جمع ہیں، انہی راتوں کے لیے ہم جمع، اگر ہم زندہ ہیں تو بھی انہی راتوں کے لیے ہم زندہ ہیں۔ بس 2 جملے۔ اب آقا حسین مادر گرامی کی قبر مقدس سے اجازت لے لی، زہرہ مرضیہ کی آواز آئی، میرے لال خدا حافظ۔ سرور کائنات کی قبر مقدس سے اجازت لے لی، بھائی حسن کی قبر مقدس سے اجازت لے لی۔ کوفے سے آخری خط لے کے جانے والے کا نام عبداللہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے جب خط دیا تو ایک مرتبہ آقا حسین بیت الشرف گئے، گھر سے نکلے، اور جب گھر سے نکلے حسین تو اپنی تیاری کر رہے تھے، روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا جب حسین نکلے تو حسین کے ساتھ ایک جوان نکلا جس کی تعریف میں نہیں کر سکتا ہوں، اور ان کے بعد ایک اور جوان نکلا، 2 جوان حسین کے ساتھ نکلے، ایسا لگا جیسے ان کے نکلنے سے زمین روشن ہو گئی۔ تو ایک میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ حسین کے بھائی ہیں عباس، اور یہ علی اکبر ہیں۔ میں نے پیغمبر خدا کو دیکھا تھا، میں بے ساختہ اٹھا کہ پیغمبر آ گئے۔ تو جب یہ دونوں آئے، آقا حسین آ کے جوانوں کے بیچ میں بیٹھے، جوانان بنو ہاشم آئے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین، ایک جوان آیا جس کی عمر نوجوان تھا، جس کی عمر تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی، اس نے آ کے پتہ نہیں حسین کے کانوں میں کیا کہا، بے چین ہو کے حسین اٹھے۔ بے چین ہو کے جب حسین محفل سے اٹھے تو میں نے پوچھا کیا بات ہے حسین اتنے بے چین کیوں ہیں؟ ہاں، ابھی اس جوان نے آ کے کہا کہ اب پھوپھی زینب آ رہی ہیں۔ تو شہزادی کا نام سن کے حسین بے چین ہو کے اٹھے، اور جب اٹھے تو شہزادی آئی، ایک طرف باب الحوائج، دوسری طرف آقا علی اکبر، تیسری طرف قاسم، اون و محمد، جوانان بنو ہاشم کے حلقے میں شہزادی زہرا کی طرح چلی آئی۔ اور جب زہرا مرضیہ کی طرح چلی آئی تو آقا حسین نے اپنے زانو کو ٹیکا، امامت کے زانو پر قدم رکھ کے شہزادی جب سوار ہوئی ہیں تو سوار ہوئی ہیں۔ اب جب قافلہ چلنے والا تھا تو عبداللہ کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا، ایک مختصر سا گھر تھا، اس میں بار بار حسین جا رہے تھے اور نکل رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اب حسین کا قافلہ تیار ہے جانے کے لیے، مگر حسین کے ایک معصوم لال ہیں جو ایک معصوم بہن کو چمٹے ہوئے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کون؟ کہا علی اصغر۔ اب جب علی اصغر کو حضرت رباب نے حضرت رباب کے ہاتھ سے لیا تھا، حضرت فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو گود میں لیا تھا، اور بھائی بہن کو چھوڑ کے نہیں دے رہا تھا۔ کہتا ہے راوی ایک مرتبہ میں نے جب آخر میں پوچھا ہوا کیا، تو کہا ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ جب بھائی بہن کے گلے میں بائیں ڈال کے چمٹ کے بہن کو نہیں چھوڑ رہا تھا، آقا حسین نے جب بہن یعنی بیٹی سے حضرت فاطمہ صغرا سے فرمایا میری لال اب سفر کا وقت آ چکا ہے، دے دو میرے لال کو ہم چلیں۔ تو کہا بابا مجھے بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، آخر کسی کو تو میرے پاس چھوڑ دے بابا، میں ایک بھائی کو اپنے پاس رکھ لوں علی اصغر کو۔ بیٹے میرے لال 6 مہینے کا معصوم دودھ پیتا ہے، بابا میں مدینے کی گلیوں میں لوگوں سے دودھ لے کے آؤں گی بابا، میں
لوگوں سے دودھ مانگ کے لے آؤں گی، علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ دیں۔ تو علی اصغر بھی اپنے ننھے سے ہاتھ بہن کے گلے میں ڈال کے نہیں چھوڑ رہے تھے۔ آقا حسین نے آقا علی اصغر کے کان میں نہ معلوم کیا کہا، ایک مرتبہ معصوم مسکراتا ہوا دونوں ہاتھوں کو بابا کی طرف بڑھایا اور دونوں معصوم ننھے سے ہاتھ آقا حسین کے گلے میں ڈالے، اور اس کے بعد جب چلے ہیں گھر سے تو فاطمہ صغرا ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کانپتی ہوئی دادی زہرا کی طرح چلی پیچھے پیچھے، بابا کو آواز دیتی ہوئی، بابا میں سواری نہیں دیجئے بابا، میں پیدل چلوں گی، میری لال کربلا دور ہے، پیدل نہیں جا سکتی۔ ماتم حسین۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اقرارا لنعمته ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیته۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر، الله أكبر۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين، وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ مجلس کے اعتبار سے تیسری مجلس ہے، اور دن کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ دن دوسرا دن تھا، شب تیسری ہے۔ عنوان جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ افراد، اگرچہ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ طول تاریخ میں جس نے حل من ناصرن ینصرنا کی صدا کو لبیک کہا، اور جس نے لبیک کہا، واقع کربلا نے طول تاریخ میں 1400 سال میں آج تک جس انسان کو جھنجھوڑ کے ہور کی طرح جہنم کے دروازے سے جنت تک لے آئی ہے کربلا، ان افراد میں سے برجستہ افراد کہ جنہوں نے اپنی محنت سے واقعاً آقا ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ کے پیغام کو اس طرح سے پہنچایا کہ ان میں سے ہر فرد نے ہزاروں افراد کو مکتب اہل البیت میں داخل کیا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے آج کسی مومن کے گھر کی مجلس میں عرض کیا کہ انہوں نے عزاداری موضوع دیا تھا، اس میں نے عرض کیا کہ عزاداری، فلسفہ عزاداری کے افادات
عزاداری کی اہمیت، عزاداری نے آج تک جو کچھ کیا، میں گزشتہ سال اور گزشتہ سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عزاداری در نظر مراجع شیعہ، ایک کتاب ہے مراجع شیعہ کی نظر میں عزاداری، اس کتاب کا نام ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے کسی عالم نے جنگ سے پاکستان سے، اس میں 101 مجتہدین کے عزاداری سے متعلق فتاویٰ ہیں۔ عزاداری سے متعلق سوال کیا گیا تھا، برما کے مسلمانوں نے سوال کیا تھا، آگ پر ماتم کی ابتدا برما سے ہوئی تھی، وہاں سے سوال کیا تھا، آج سے تقریباً 120 سال گزر گئے، ایک مرجع تھے نجف میں حضرت آیت اللہ نائینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے فقیہ تھے، ان سے سوال کیا تھا ماتم کے جو اس وقت مروجہ طریقے ہیں مکتب اہل البیت میں، آگ پر ماتم، زنجیروں کا ماتم، قمع کا ماتم، تلوار کا ماتم، آپ کو پتہ ہے کہ عراق اور لبنان میں تلوار کا ماتم ہوتا ہے، اس مختلف طریقوں سے متعلق سوالات کیے تھے، ان پر جواب ہے تفصیل سے، وہ ان جوابات پر مشتمل وہ کتاب ہے جس کا نام ہے مراجع شیعہ کی نظر میں عزاداری۔ اس کتاب کے مقدمے میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ عزاداری کیا ہے، تو آقا نے فرمایا اس کی ایک مختصر تعریف ہے، عزاداری یعنی دین اسلام کا انشورنس، یہ لفظ ہے اس میں، عزاداری یعنی دین اسلام کا انشورنس، اس کا نام ہے عزاداری۔ مختصر اور جامع، میں نہیں سمجھتا اس سے مختصر عزاداری کی تعریف ہو سکتی ہے، ایک جامع اور مکمل تعریف ہے، عزاداری یعنی دین اسلام کا انشورنس، حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ درست ہے کہ میں آج منبر سے گفتگو کر رہا ہوں، مگر اس منبر پر سامنے بیٹھ کے سننے والے، جیسا کہ آج کی مجلس میں نے عرض کیا، سننے والے اگر توجہ سے سنیں، ایک عام مومن، ایک عزادار نے ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم کو بدلا تھا، اور اس عالم نے کتنوں کو بدلا، آپ سب جانتے ہیں۔ اسماعیل دیوبندی کس کے کہنے پر شیعہ ہوا تھا؟ جانتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے؟ مبلغ اعظم کے نام سے ان کی کتاب ہے، مقدمے میں دیکھیے، ویسے تو خیر نجف جانے سے پہلے میری ملاقات بھی کئی دفعہ ہوئی ہے، کئی دفعہ ان کی تقاریر سننے کا شرف حاصل ہوا، میں بہت چھوٹا تھا نجف جانے سے پہلے، ظاہر ہے وہ بزرگ تھے، انہیں کس نے شیعہ کیا؟ ایک عزادار نے، ایک عام عزادار نے، جیسے آپ حضرات تشریف فرما، ایک عام عزادار نے۔ پنجاب میں ایک جگہ وہ اپنے اسی نہج پر جو وہ تقریر کرتے تھے، سخت کٹر قسم کے دیوبندی اور وہابی تھے، مکتبہ اہل البیت سے بہت سخت دشمنی تھی، بہت سخت دشمنی، ان کی سابقہ تقاریر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ وغیرہ موجود تھا اس وقت، ان کی ٹیپیں ملتی ہیں، آپ سن سکتے ہیں، بہت سخت دشمن تھے مکتبہ اہل البیت کے، کافر کہتے تھے، مشرک کہتے تھے۔ پنجاب میں ایک جگہ انہوں نے تقریر کی، 3 ان کی تقریریں تھیں، اور تینوں تقریریں شیعوں کے خلاف کی، سخت تقریریں کی۔ اس کے بعد اتفاق سے ایک لکھنوی لباس پہنے ہوئے ایک سید آئے، تو سارے پنجاب جو وہاں بزرگان بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، سید، چونکہ ضیاء الحق ملعون سے پہلے سادات کی بہت قدر تھی، پنجاب میں بھی سندھ میں بھی، یہ دشمنی اسی کی لائی ہوئی ہے، ورنہ اولاد رسول کی قدر کرتے تھے۔ تو اس نے آیا، ایک عام مومن سید، بزرگان بیٹھے ہوئے تھے، مولانا اسماعیل بھی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ سید آیا تو سب کے سب اٹھے کہ سید آ رہا۔ اسماعیل کہتے ہیں میں بھی اٹھا، مجبور تھا۔ وہ جب آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے تو کہنے لگے مولانا 3 دن سے آپ کی تقریر میں سن رہا ہوں، ماشاءاللہ کیا کہنے آپ کی خطابت، میں ایک پڑھا لکھا نہیں ہوں، ایک بس مجالس میں جاتا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، مجالس سے جو کچھ ہماری مجالس جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، ان میں جاتا ہوں، وہاں میں نے سنا ہے، تو میں آپ سے سوال کرنے آیا، آپ کی اجازت ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے سنا ہے کہ سرور کائنات کی نور نظر زہرا خلیفہ اول سے کچھ مانگنے گئی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو مولانا اسماعیل کہتے ہیں کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہوئے، میں نے کہا ہاں صحیح ہے، اور پورا پنجاب کا یعنی چیدہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، زمیندار، اور وہ سن رہے ہیں غور سے، چونکہ اس سید کا احترام کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے کہ سرور کونین کی نور نظر ابوبکر کے پاس کچھ مانگنے گئی تھی؟
کہاں بات صحیح ہے؟ مولانا کیا ابوبکر نے شہزادی کونین نے جو مانگا تھا دیا؟ تو کہتے ہیں دیا تو نہیں. سارا جو بلایا تھا جنہوں نے اسماعیل دیوبندی کہا ہاں رسول کی بیٹی کو نہیں دیا؟ نہیں دیا اس نے. مولانا اسماعیل کہتے ہیں میں تو بری طرح پھنس گیا, یہاں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو پنجاب کا وہ ظاہر ہے ایک سید سے ان کی عقیدت یہ ہے کہ سیدانی سے شادی کو جائز نہیں سمجھتے. چجائے کی خاتون جنت رسول کی بیٹی, وہ گالیاں دینے شروع ہو گئی. کیسے انہیں کیوں نہیں دیا پیغمبر کی بیٹی کو؟ میں نے بہت مشکل سے جان بچائی. اس کے بعد اس سوال نے مجھے تڑپا دیا کہ واقعی اس نے مجھ سے کیا سوال کیا, اس نے جو سوال کیا اس کی حقیقت کیا ہے. اب میں آ کے تحقیق کرنے لگا تو مجھے پتا چلا کہ کیا واقعاً حقیقت کیا ہے. اس کے بعد رفتہ رفتہ میں نے جب واقعاً تحقیق شروع کی تعصب سے ہٹ کر, تو مجھے پتا چلا کہ حق کچھ اور ہے, میں کسی اور کی تبلیغ کر رہا ہوں. میں کچھ اور اپنے آبا و اجداد کے عقائد کو دین سمجھ کے بول رہا ہوں, حق کچھ اور ہے. ایک عزادار کے ایک سوال نے ایک ٹاپ کے دیوبند کے فارغ التحصیل کو شیعہ بنایا. اگر عزاداری میں آپ پوری توجہ سے سن لیں, پوری گفتگو سن لیں, اور جہاں کہیں اپنی عادت کے مطابق, میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں, ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, مگر میری ذمہ داری ہے ممبر پر جو بولوں اسے ثابت بھی کروں. ایسی بات سورہ صف کی پہلی دوسری تیسری آیت, ایسی بات آپ کو بھی مجھے بھی کسی کو نہیں کرنی چاہیے کہ جس پر وہ عمل نہ کر سکے, ثابت نہ کر سکے. لم تقولون ما لا تفعلون, کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو, جس کا تمہارے پاس ثبوت نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بہت بڑی برائی ہے کہ زبان سے کہو اور عملا نہ کر سکو. سورہ صف کی پہلی اور دوسری آیت. ایسی گفتگو کرنی نہیں چاہیے, جب کرے تو پھر ثابت کرے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ میری مجالس میں ممبر پر بیٹھتا ہوں, میں نے شروع میں عرض کیا میں ممبر پر بیٹھتا ہوں اسے نماز ولایت سمجھ کے. یہ نماز ہے, یہ اجرت مودت ہے. آپ اس نیت سے بیٹھ جائیے اور آپ دیکھیے کہ آخر میں جو آپ کے 2 آنسو نکلتے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ آنسو صرف قیامت میں شہزادی ان کی قیمت دیں گی, نہیں. شہزادی واقعی کیا قیمت ہے ان آنسوؤں کی, کائنات جس کی ہے وہ ان آنسوؤں کے لیے آتی ہے. آپ سوچئے اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں کل کے عرائض سے متصل اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں, چونکہ اس مجمع میں ہر مکتبہ فکر یہاں موجود ہے. آپ کو نہیں اندازہ ہے, مجھے پتا ہے, میں خود دیکھ رہا ہوں, اور میرے یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سوالات بھی کرتے, اور ان کا حق ہے, اور میں خود پوری طرح اطمینان کے ساتھ ان کو اجازت دیتا ہوں, وہ حق رکھتے ہیں, وہ سوال کریں, وہ سوال کریں. دین کا تعلق دنیا سے بھی آخرت سے بھی ہے. اگر دین آپ کا صحیح نہ ہوا تو نہ آپ دنیا کے رہے نہ آخرت کے. خسرت دنیا والآخرہ, دنیا و آخرت دونوں میں گئے. تو اس بنا پر دین کسی تعصب, کسی عصبیت, کسی غرور و تکبر و ذاتی خیالات و رسومات کا نام نہیں ہے. یہ دین آسمان سے آئے ہوئے ایک آئین زندگی کا نام. جس نے اس دین کو آسمان سے اتارا تھا, اس نے اس دین کے ساتھ دین کو اتارنے سے پہلے تربیت دے کے افراد کو بھیجا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے, بس مکتبہ اہل البیت اور غیر مکاتب میں کیا فرق ہے؟ فرق یہی ہے, یہی فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس کی کائنات اس کا آئین, جس کا آئین اسی کا نمائندہ. جو آئین بیچتا ہے, قرآن کریم آئین بیچتا ہے, تو آئین کی تعلیم و تربیت دے کے اس آئین کو نافذ کرنے کے لیے افراد کو بیچتا ہے. ظاہر ہے ایک پوری کائنات کے لیے وہ ایک نمائندہ بیچتا ہے اپنی طرف سے, پیغمبر اور نبی کے نام سے. تو آپ آدم سے شروع کیجئے, وَعَلَّمْنَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ہم نے آدم کو تعلیم دی. تو آدم کے علم کے سامنے فرشتے سجدے میں جھکے تھے, کسی جاہل آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا. اور آدم کے استاد فرشتے ہو ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ
ہر دین، ہر مکتب، ہر قوم میں کچھ اصول ہیں جو صرف اسلام میں نہیں، ہر قوم و ملت میں، ان میں سے ایک والدین کا احترام، ہر مکتب و ہر قوم میں ہے والدین کا احترام۔ دو، استاد کا احترام۔ اسکول اور کالج جتنے بھی خراب ہو مگر استاد کا احترام برقرار رکھتے ہیں، درست۔ یہ جب استاد کا احترام، خاص طور سے دین اسلام نے تو یہ کہا تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس سے تم پیدا ہوئے ہو، دوسرا وہ جس نے تمہیں بیٹی دی ہے، تیسرا وہ جس نے تمہیں تعلیم و تربیت دی ہے۔ تو جب تعلیم و تربیت دینے والا باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ خدا باپ کو بیٹے کے سامنے سجدے میں جھکائے؟ اگر فرشتے معلم آدم ہوتے تو باپ کی حیثیت رکھتے وہ بیٹے کے سامنے کیوں جھکتے؟ فرشتوں نے تعلیم نہیں دی تھی۔ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، واقعاً باپ کے سامنے کیوں بچے جھکیں جبکہ روحانی باپ ہے؟ ہاں، اگر آپ بولیں تاریخ انسانیت میں قرآن کریم میں ملتا ہے کہ باپ نے بیٹے کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ کیوں سجدہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے والا نبی، جس کو سجدہ کیا جا رہا نبی، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورہ یوسف۔ بابا میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یوسف، سورہ یوسف، غور کیجئے، واقعاً مکتبہ اہل البیت۔ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے سورج، چاند اور 11 ستارے میرے سامنے سجدے میں تھے۔ یہ ابتدائی خواب تھا۔ انتہائی خواب پر سورہ یوسف نے، یہ ابتدائی سورہ یوسف، انتہائی خواب میں سورہ یوسف کیا کہہ رہا؟ جب یعقوب اور یعقوب کے 11 بیٹوں نے یوسف سے ملاقات کی، فَسَجَدُوا، باپ اور ماں دونوں اور 11 بھائی یوسف کے سامنے سجدے میں گرے۔ مجھے دنیا اسلام سے اور دنیا انسانیت سے سوال ہے، یعقوب نبی اور باپ، یوسف صرف نبی، غیر خدا کے سامنے ایک نبی کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ خدا اس سجدے کو شرک کیوں نہیں قرار دیتا؟ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ یوسف کو احتراماً یوسف کو باپ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یوسف کے پاس ولایت تھی، یعقوب کا سجدہ ولایت کے لیے تھا۔ اب کوئی دین سے نہ آشنا 2 گز داڑھی رکھ کے مجھ سے نہ کہے علی کے سامنے نہ جھکو۔ یعقوب شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے یا شرک کرنے آئے تھے؟ پتا چلا ولایت کا سامنے سجدہ سنت انبیاء ہے۔ اگر آدم کے سامنے سجدہ سنت ملائکہ ہے تو ولایت کے سامنے سجدہ سنت انبیاء ہے۔ انبیاء افضل ہیں ملائکہ سے، سنت انبیاء ہے ولایت کے سامنے سجدہ کرنا۔ یعقوب نبی ہیں، مٹانے آئے ہیں شرک کو، نہ کہ شرک کو چلانے۔ تو ولایت کے سامنے سجدہ اور ہے، بتوں کے سامنے سجدہ اور ہے۔ ہاں، تم جن کو مانتے ہو وہ بت سے بھی بدتر ہے، وہاں جانا بھی حرام۔
ایک باواز بلند صلوات دیجیے. چونکہ انبیاء الہی سب سے پہلی ذمہ داری ان کی کیا؟ یزکیہم، پاک کرتے ہیں، انسانیت کو شرک سے پاک کرتے ہیں. پتہ چلا یعقوب کا یہ سجدہ یوسف کے لیے پاکیزگی کے لیے تھا. بیٹوں نے جو جرم کیا تھا خود بھی ان سے بھی سجدہ کرا کے اس جرم سے پاک کیا. تو ولایت کے سامنے سجدہ کرنا گناہوں کا مٹانا ہے، گناہوں کا مٹانا ہے. اس لیے کہ غیر ولی کے سامنے ولی اللہ. اب یوسف کی ولایت کتنی تھی؟ مصر کی حد تک، مصر کی حد تک. یوسف علیہ السلام کی ولایت مصر کی حد تک تھی، جس کی ولایت مردوں سے لے کے زندوں تک ہو، عاش سے لے کے فاش تک ہو. اس سے بڑھ کر ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب مولانا عبید اللہ امرت سری، ہمارے زیدی صاحب نے کتاب دی، خدا ان کو طول عمر دے اور صحت دے. انہوں نے اپنے لیے دعا نہیں کی، ہم دعا کرتے ہیں، خدا ان کو صحت دے. ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب. اے بندگان خدا، اگر مصر پر جس کی ولایت ہو اس کے سامنے یعقوب نبی سجدے میں گر جائے، تو جب سرور کائنات معراج پر چلے جائیں اور معراج سے پلٹ کے آ جائیں، معراج سے پلٹ کے آ جائیں اور اصحاب سب مل کے پوچھ لیں یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، یہ عین ایک ایک لفظ، واللہ العظیم اگر لفظ میں بھی کمی بیشی کرو لعنت ہے. الفاظ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، اے حبیب خدا، عرش الہی پر تو گئے تھے، خدا اقرب الیہ من حبل الورید، اور شہرگ حیات انسانی سے قریب ترے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ راز و نیاز کی گفتگو کے لیے ان فرشتوں کو بھی وہاں پرواز کی ضرورت نہ تھی. یہ پرواز نہیں کر سکتے تھے وہاں راز و نیاز کی گفتگو کے لیے. ان کو بھی جب جبریل کو ہٹایا تو یہ کہاں رہ سکتے تھے؟ عتیت و رقیب. راز و نیاز کے لیے بلایا تھا جہاں صرف عبد تھا اور معبود تھا. عجب ہے وہ عبد اور یہ معبود، بیچ میں کون تھا جس نے لکھا قلم سے؟ بیچ میں کون تھا جس کی آواز آئی؟ دیکھیں ارجح المطالب شیعہ نہیں ہے، فی فضائل علی بن ابی طالب کہتے ہیں جب اصحاب نے مل کے پوچھا یا رسول اللہ بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، کس کی زبان میں تیرے پروردگار نے تجھ سے گفتگو کی؟ واللہ خاتم الانبیاء نے ارشاد فرمایا خاطبنی ربی بلغت علی بن ابی طالب. میں ایک منٹ میرے اصحاب مجھ سے گفتگو میرے پروردگار نے علی بن ابی طالب کے لب و لہجے میں ان کی زبان میں کی. ایسے ہی تھوڑی کہتے ہیں لسان اللہ گفتگو. اچھا اگلا نقطہ جو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا اور میرے بس میں بھی نہیں، آپ میں سے کسی کی یہ روایت سمجھ میں آ جائے. یہ روایت مکتبہ اہل البیت میں نجف اشرف میں مولا کائنات کے خاص حرم میں زری کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے آیت اللہ سید احمد مستنبط. ان کی کتاب 2 جلدوں پر مشتمل. جب میں نجف میں تھا اس وقت مرحوم زندہ تھے اور شہزادی کونین نے ان کو قلم دیا تھا، میرے بیٹے اس قلم سے ایک کتاب لکھ لے. القطرہ اس کتاب کا نام ہے، 2 جلدیں ہیں. قطرہ اس لیے رکھا کہ فضائل کے سمندر سے قطرہ، یہ اس کتاب کا نام ہے، 2 جلدیں. اس القطرہ میں یہ روایت بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے، یہی روایت ہے. ایک جلیل القدر مرجع وقت نے یہ روایت لکھی ہے. میں نقل کر سکتا ہوں القطرہ سے. میں نے کیوں ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب کو چنا؟ اس لیے کہ وہ بھی دیوبند کا فارغ التحصیل تھا جو بعد میں اس کی چشم بصیرت کھل گئی، بعد میں در ولایت پر آیا. اس نے جب یہ روایت لی ہے تو اگلا جملہ جو میری سمجھ میں نہیں آیا آج تک، جو ایک مکتبہ اہل البیت کا دوسرا مکتبہ اہل سنت کا، دونوں کی ایک ہی عبارت، اگلا جملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کیا کہ سرور کونین نے ارشاد فرمایا سألتو، جب میں نے دیکھا علی کے لب و لہجے اور علی کی زبان میں معراج میں مجھ سے گفتگو کی تو میں نے سوال کیا، سألتو، میں نے سوال کیا یا ربی انت تخاطبنی ام علی، اے میرے پروردگار یہ تو بتا دے تو خطاب کر رہا یا علی؟ یوسف کے لیے کوئی بے راج کا واقعہ نہیں ہے.
याकूब के लिए कोई मेराज का वाक़या नहीं। हाँ, इब्राहिम खलील के लिए नूरिया लहू मलकूत समावात वल अर्द, हमने इब्राहिम को मलकूत समावात वल अर्ज को दिखा दिया। दुरुस्त, खलील खुदा चूंकि उलुल अज़्म अनबिया में से है। तो अब आइए, विलायत किस, मुझे तो खैर विलायत पर मैं गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे अफसोस ये है कि अजब है वो दीन, वो आईन, वो निज़ाम एक आम उसूल देता है। वो आम उसूल क्या है? हम सब जानते हैं कि इस्लाम जिस दीन का नाम है, इसकी बुनियाद तकवा है। हम सब जानते हैं कि 1,24,000 अनबिया इंसानों को तरबियत करके खुदा से मरबूत करने के लिए आए थे। दुरुस्त, ये तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हम जानते हैं कि कुरान करीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, क्या उसमें कोई शक नहीं है? क्या शक नहीं है? हुदन लिल, ये कुरान हिदायत है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। ठीक, आइए आगे, उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, जन्नत सजाई गई है किन के लिए? मुत्तकीन के लिए। आगे चलिए, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, ये सिर्फ कुरान करीम की आयत। खुदा सिर्फ उन्हीं के साथ है जो साहिबान तक़वा हैं और एहसान करते हैं मखलूक खुदा पर। खुदा मुत्तकीन के साथ। आगे चलिए, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन अमालहुम, खुदा सिर्फ और सिर्फ मुत्तकीन का अमाल को कबूल करता। तो दीन की असास व बुनियाद क्या ठहरी? तकवा। दीन की असास व बुनियाद तकवा। फिर से तकरार, दीन की असास व बुनियाद तकवा। अनबियाए इलाही आए हैं एक मुत्तकी माशरे को तश्कील देने के लिए, एक बातकवा माशरे की तरबियत के लिए, इंसानों को तरबियत देके खुदाई बनाने के लिए। वो इंसान जिसके सामने मलाइका झुके थे, उस इंसान की बुलंदी को बरकरार रखने के लिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम के ताज करामत को इंसानी सर पर कायम रखने के लिए कि ये इंसान गिर जाता है तो सूरह आराफ, ये इंसान जब गिर जाता है तो सूरह आराफ, मसलुहु का मसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की सी मिसाल है। कौन है ये असहाब हजरत मूसा में से एक सहाबी है। तो एक पैगंबर है, उलुल अज़्म के सहाबी को कुरान कुत्ते से तशबीह देता है। गौर कीजिए, सूरह आराफ, मसलुहु का मसलिल कल्ब, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। किसकी? 700 साल जिसने इबादत की, 700 साल खुदा की परस्तिश की, और उसके लिए खाना पक्का आता था। तारीख तबरी पक्का आता था बारगाह इलाही से, तारीख कामिल इब्न असीर दिमिश्की, उसके लिए खाना तैयार होकर आता था। नासिख तवारीख, उसके लिए खाना तैयार होकर आता था। अहादीस और रिवायत की सारी किताब, मसानिद और सोहा, सबको उठा कर देखिए, खाना उसके लिए पक्का तैयार होकर आता था। वो खाता था, फरिश्ते पका कर लाते थे, वो सिर्फ इबादत करता था। एक दिन, सिर्फ एक दिन इम्तिहान की खातिर के, ये उबूदियत है इसमें, या सिर्फ उबूदियत है या अब्दियत है? अब्दियत की मंजिल पर यह है या उबूदियत की मंजिल पर है? ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। उबूदियत की मंजिल पर है यह, या अब्दियत की मंजिल पर है? इस इम्तिहान की खातिर खुदा आलम ने चंद लम्हे खाने में देर किया कि पता तो चले इबादत के जरिए कहीं पहुंचा भी है या नहीं, इसे एहसास तो हो। इस इबादत ने 700 साल, याद रखिए 23 साल पैगंबर के साथ नमाज पढ़ना नहीं, 700 साल, 700 साल, 700 साल। गौर कीजिए, 700 साल जिसने नमाजें पढ़ी, सिर्फ इबादत इलाही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कोह तूर पर जाते हैं, उसको सजदे में या रुकू में या क़याम में देखते हैं, ऐ मेरे महबूद, इसकी हाजत मेरे हाथ में होती, मैं कब की पूरी करता। मूसा देख ले, जब एक दिन देर हुई, उसका खाना आने में देर हो गई, इबादत छोड़ कर आ गया बनी इसराइल के दरवाजों पर। भूख लगी, 1 घंटा भूख बर्दाश्त नहीं कर सका, आया, एक दरवाजे पर गया, एक रोटी मिली, दूसरे दरवाजे पर गया, एक रोटी मिली, तीसरे दरवाजे पर गया, उसको 3 रोटियां आती थी, वो 3 खाता था। खुदा करे वो तीनों को खा जाता। बहरहाल वो 3 रोटियां खाता था। क्या हुआ, वो तीनों रोटियां लेके चौथे के पास गया तो उसने रोटी दिखा, नहीं रोटी नहीं चाहिए, अब सालन चाहिए। उसे सालन दिया, लेके चला, अपनी इबादतगाह की तरफ जा रहा था, कुत्ते ने भौंका। जब कुत्ते ने भौंका तो उसने एक रोटी दी, उसने फौरन खा के, उसे क्या देर खा के फिर आगे बढ़ा, दूसरी दी, फिर आगे बढ़ा, तीसरी दी, फिर आगे बढ़ा।
تو اس نے پلٹ کے کہا تو کتنا بے حیا، بھیک مانگ کے 3 روٹیاں لی تھی وہ تینوں دے دی، تو پیچھا نہیں چھوڑتا. تو کتے نے فصیح عبرانی زبان میں کہا تو بے حیا ہے یا میں بے حیا؟ میرا مالک ایک دن 2 دن بھول جاتا ہے، مجال ہے جو مالک کا دروازہ چھوڑ کے غیر کے دروازے پر جائے. ایک گھنٹہ 3 روٹیوں کے آنے میں دیر ہو گئی تھی، مالک کو چھوڑ کے غیر کے دروازے پہ بھیکنے آیا اور مجھ سے کہہ رہا بے حیا. دیکھ لے کون بے حیا. اب نقطہ دیکھیے، 700 سال کا عابد. اس عابد سے کیا کیا فرعون نے؟ یہ وہ عابد تھا جو ہاتھ اٹھاتا تھا دعا قبول ہوتی تھی. فرعون کو جب پتا چلا موسیٰ کے مقابلے پر اس کو لے کے آیا، کہا میں آدھی سلطنت دوں گا، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر لے. جب اس نے موسیٰ کے خلاف بد دعا کی کوشش کی تو اب قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال. اب آپ ذہن میں رکھیے، اب میں آ رہا ہوں تیجانی اور صالح الوردانی کی کتاب پر. اب میں آ رہا ہوں. اس عابد نے بد دعا کی حضرت موسیٰ کے خلاف، مگر اس نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ہذیان بکرا. اس نے یہ نہیں کہا. اس نے خدا سے فریاد کی فرعون کی مدد کر موسیٰ کے مقابلے میں. اس نے موسیٰ کی توہین میں ایک لفظ بھی نہیں کہا. لالچ و خواہش کی تکمیل کے لیے بد دعا کی تو خدا نے اسے کتے سے تشبیہ دی. اور جو خاتم الانبیاء کے روح انور پر ہذیان کہے اسے خدا کتے سے بھی تشبیہ نہیں دے گا. کم سے کم کتے میں وفا تو ہے. اب میں یہاں پر ڈاکٹر تیجانی کا ایک جملہ عرض کر دوں. یہ میرے ہاتھ میں عالمیہ جمعرات. کاش پیغمبر نہ مانتے عظمت نہ مانتے سرور کائنات کی نبوت کی گواہی نہ دیتے کم سے کم داماد ہی سمجھتے. داماد تو تھے. کیسا انسان ہے داماد کے جنازے کو چھوڑ کے الیکشن لڑے؟ داماد تو تھے. دامادی کو بنیاد بنا کے آگے بڑھے تھے. داماد تو تھے. داماد کا جنازہ چھوڑ کے غسل و دفن و کفن سے پہلے جا کے الیکشن لڑے. کیسا داماد ہے، کیسا سسر ہے، کس طرح کا. ڈاکٹر تیجانی کے جملے میرے نہیں. ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں یہ کیسا داماد ہے. اگر اتنی ہی ضرورت تھی کہ نہیں، اتنی اہمیت تھی کہ کوئی مسلمان اس درمیان مر جاتا تو بغیر امام کے مر جاتا، تو اس لیے مسلمان کو مومن مروانے کے لیے دیر نہیں کر سکتے تھے. تو اب ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں عالمیہ جمعرات میں، یعنی یہ تو دیر نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ ان کو درد تھا اسلام کا. اتنا درد تھا کہ پیٹ میں درد کی وجہ سے مرنے والے تھے. یہ درد تھا اسلام کا جس کی وجہ سے دیر نہیں کر سکتے تھے. مگر کتنے دن لگے الیکشن میں؟ 3 دن. 3 دن. ان 3 دنوں کے اندر عالم اسلام میں کوئی مرا یا نہیں مرا، اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا. جو مرا وہ مکتب عمر و مکتب ابو بکر کے مطابق وہ مسلمان نہیں مرا. تو اس کا مطلب ان 3 دنوں کے دوران عالم اسلام میں خواہ بدر و حنین و خندق و خیبر میں جنگ بھی لڑی ہو، خواہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ بھی آیا ہو، مگر چونکہ ان 3 دنوں میں الیکشن ہوا نہیں تھا، کسی کو پہچانے بغیر مرا. اس کا مطلب تمہارے مکتب میں وہ غیر
تو ہم تو صحابہ کو صرف ان کی برائی کا بیان کرتے، تم تو بعض صحابہ کو کافر کہہ رہے ہو۔ ہم تو یہ نہیں کہتے وہ کافر تھے، تم تو بنابر اس اصول کے کافر کہہ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ مرتضیٰ عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 2 سال پہلے ماہ مبارک میں 109 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 350 کتابیں ان کی مارکیٹ میں ملتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب جس نے مصر میں اور شام میں اختلاطم مچا دیا، انٹرنیٹ پر بھی ہے، 1500 صفحات ہے، عائشہ اسلام میں، اس کا نام ہے کتاب کا۔ اس نے ایک عجیب نیا ایک تحقیق کا دروازہ کھولا ہے، بہت حیرت ہے اس کتاب کی تاثیر کو دیکھ کر۔ اردو میں ان کی ایک کتاب ملتی ہے، احیاء دین میں ائمہ اہل البیت کا کردار، ان کی ایک کتاب ملتی ہے، آپ خرید کے پڑھیے اور جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب اس میں موجود ہے۔ تو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، مرحوم کہتے ہیں کہ حج پر گیا تھا، حج سے واپسی پر دیکھا راستے میں ایک خطیب خطابت کر رہا، جمعہ کی نماز ہو رہی، جمعہ کا دن ہے، تو ہم نے کہا جمعہ کا دن ہے، چلے جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائے، ثواب ملے گا۔ جیسے ہی ہم گئے تو اس نے یہ دیکھا، پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان کا احترام کرو خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دین اسلام جب کفار بھی خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں آتے تھے تو ابا بچھا دیتے تھے، انک لعلی خلق عظیم۔ تو جس 3 چیزوں سے تو اسلام چلا ہے، اخلاق پیغمبر، دولت حضرت خدیجہ، تحفظ ابو طالب، انہی سے تو اسلام کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ اخلاق، بنیادی طور پر اخلاق، قیامت ظاہر ہے۔ اب ضمناً ایک بات عرض کر دوں، علامہ مجلسی نے، شیخ عباس قمی نے، جو متاخرین علماء میں سے ہمارے ہیں، اسی طرح سے متقدمین شیخ توسی، شیخ صدوق ابن بابا، شیخ کلینی رضوان اللہ، شیخ مفید سید مرتضیٰ سید رضی، ان حضرات نے جو کتاب زحمت و مشقت سے لکھی ہے، اس میں جس نے بھی، جیسے سن 1100 ہجری کے مجتہدین میں سے آیت اللہ عبداللہ شبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، جنہیں امام صادق اعظم سلام اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے زری سے ہاتھ نکال کے قلم دیا تھا، ایسے عالم جلیل القدر نے کتاب لکھی ہے تسلیۃ الفوات فی بیان الموت والمات، موت کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے شیخ عباس قمی، آپ جانتے ہیں مکتبہ اہل البیت میں 10,000 یا 10 لاکھ علماء گزرے، مگر شیخ عباس قمی کی جو حیثیت ہے، کسی مریض کو، ایک بچے کو باپ لے کے آیا، آغا دم کیجئے مریض سے، کوئی حکیم کچھ بھی نہیں بتا سکتا، کہا لے آؤ پانی، لے آؤ پانی، لے کے آئے، انگلی کو ہلا کے کہا اس انگلی نے صرف مکتبہ اہل البیت کی خدمت کی ہے، میں اس کو کاٹ دوں گا اگر اس میں اتنی بھی اثر نہ ہو کہ اس کو شفا دے۔ پانی، انگلی کو پانی میں ہلایا، کہا پلا دے ٹھیک ہو جائے، اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آج دیکھتے ہیں شیخ عباس قمی، آپ میں سے ہم میں سے کوئی بھی حرم میں، کسی بھی معصوم کے حرم میں جاتا، شیخ عباس قمی کو بغل میں لے کے جاتا، مفاتی کو لے کے جاتا، مفاتی کے بغیر نہیں جاتے آپ۔ تو یہ وہ مقدس ترین عالم دین، ان حضرات نے جو محنت و مشقت سے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں جو واقعاً جس انداز سے انہوں نے محنت کی ہے، اب میں اپنے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مجلس یہاں سنتے ہیں، آج یہ ایام ازاں ہیں، ایام ازاں میں آپ کوشش کیجئے کہ نہ معلوم کہاں شہزادی آپ کے آنسو کی قیمت لگائے، ہر جگہ آپ جانے کی کوشش کریں، ہر عزا خانے کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت پر بیٹھ جاؤں، ورنہ میں آپ کو اندازہ ہے کہ میں 2 گھنٹے حج کے فلسفہ حج پر، جو حج پر میں نے مناظرہ کیا، ٹھیک 3 گھنٹے ان حضرات کے درمیان میں نے 3 گھنٹے مجلس پڑھی ہے، جو ٹائم معین کرتے ہیں اور باقاعدہ گھنٹی بجا دیتے ہیں کہ بس وقت ہو گیا۔ انہوں نے نیچے سے پکارتے، نہیں مولانا آپ بولتے رہے اس لیے کہ آپ کل چلے جائیں گے، نہیں 3 گھنٹے جو مناظرہ میرا حج پر تھا، میں تو 2-3 گھنٹے پڑھنے والا، مگر چونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں کے بعد ایک عزاداری آپ کو مل سکتی، اس کے بعد مل سکتی ہے، مجھے جب سے یہ اندازہ ہو میں نے سوچا نہیں، ہر جگہ چونکہ جتنے خطبہ منبر پر اپنی پوری سال بھر کی محنت لے کے آپ کے پاس آتے ہیں، ہر خطیب باغ زہرا کا ایک پھول ہے، آپ جائیں ہر ایک سے خوشبو حاصل کریں، ہر ایک کے پاس جائیں اور ہر ایک کی گفتگو سنیں، نہیں معلوم کہاں سے آپ کو کیا جواہرات ملے، اس سمندر فضائل سے کیا کیا آپ کو مل جائے۔ باواز بلند ایک صلوات بھیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ دین جس کی بنیاد و اساس تقوی ہے،
جو تقوی پر اس کی اساس رکھی گئی ہے، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ میں آج خطبہ غدیر میں لے کے آیا تھا، میں صرف تیجانی کی کتاب اور یہ الصالح الوردانی کی کتاب سے اب تو وقت گزر رہا، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر سے، خطبہ غدیر جو متفقن علیہ ہے، صرف ظاہر ہے یہ حکومت اسلامی کی امانت تھی، خطبہ غدیر حکومت اسلامی کی امانت تھی، سرور کائنات کی زندگی کا آخری خطبہ تھا اور حکومت اسلامی کی امانت تھی کہ ایک ایک لفظ رسالت کو محفوظ رکھے، حکومت کے ریکارڈ پہ رہے کہ خاتم الانبیاء خود اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد میں جانے والا ہوں، تو یہ حکومت کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ اسلامی حکومت اس کو ضائع نہیں کر سکتے تھے بنو امیہ، اس کو ضائع نہیں کر سکتے تھے بنو عباس، صرف ایک کام کیا کہ تسلسل کو توڑ کے ایک ٹکڑا وہاں رکھا، ایک ٹکڑا یہاں رکھا، ایک ٹکڑا وہاں رکھا، مگر آنے والے علماء بھی مکتب علی کے ہیں، وہ مزاج علی سے آشنا ہیں۔ وہ علی آشنا بھی ہیں، مزاج علی آشنا بھی ہیں۔ انہوں نے پورے خطبے کو جمع کیا، دو خطبے سرور کائنات کی آل پاک کو رٹائے جاتے تھے، ایک خطبہ غدیر اور ایک خطبہ شہزادی کونین، باقاعدہ آل ابو طالب کو بچوں کو رٹائے جاتے تھے کہ انہی میں سارا اسلام، انہی میں ان کو رٹ لیتے تھے۔ تو مکتبہ اہل البیت میں تو اسی طرح سے جیسے خاتم الانبیاء نے ابتدا کی اور انتہا، مگر دوسرے مکاتب میں خطبہ ہے، پورا خطبہ ہے، ایک ٹکڑے کو ایک جگہ دیا ہے، 20 صفحے کے بعد ایک ٹکڑے دیا ہے، پھر تیسری جلد میں ایک ٹکڑے دیا، پھر 10ویں جلد میں ایک ٹکڑے دیا پورا۔ ظاہر ہے جب عشرہ مبشرہ کی روایت نقل کرتا ہے تو اسے عشرہ مبشرہ کی روایت بخاری و مسلم نے نقل نہیں کیا، جب دوسرے عشرہ مبشرہ کی روایت نقل کرتے ہیں تو 10 افراد عشرہ مبشرہ میں امیر المومنین کو لیتے ہیں، 20 افراد نہیں لیتے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ ان روایات پر جس خوبصورتی سے اس مصری عالم نے تجزیہ کیا ہے کہ کیا واقعاً جنت جانے کے لیے خاتم الانبیاء نے 23 سال میں صرف 10 کو جنتی بنایا تھا؟ 10 ہی کو جنتی بنایا تھا، ان میں سے ایک جس کو ہر ایک جنتی بنا رہا، جاتے جاتے شراب پی کے جا رہا، منہ سے بھی شراب نکل رہی، پیٹ سے بھی شراب نکل رہی ہے۔ واللہ العظیم ڈاکٹر اسرار یہ دشمن امیر المؤمنین، اس خبیث کے جواب میں پوری کتاب تبری کی کتاب ہے عشرہ مبشرہ، اس عشرہ مبشرہ پر ہے وہ کتاب، میں یہاں پر لا کے میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو۔ اس کتاب میں باب عمر میں صاف طور سے جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلد 2، تفسیر در منصور جلد 2، جتنی شراب کی آیتیں نازل ہوئی ہے عمر کی شان میں نازل ہوئی، ظاہر ان کی شان ہی ایسی تھی، ان کی فضیلت ہی ایسی تھی۔ واللہ تفسیر جلال الدین سیوطی کوئی شیعہ نہیں ہے، کٹر سنی ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو یزید کو برا کہنا جائز نہیں سمجھتا، یہ وہ شخص ہے جو یزید کو برا کہنا جائز نہیں سمجھتا، اس لیے جائز نہیں سمجھتا اور وہ حق بجانب ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، کہتا اگر اس کو جائز قرار دیں گے تو یہاں رکے گی نہیں، لعنت آگے بڑھ جائے گی، اس لیے کہ جن اسباب سے یزید آیا ہے وہاں تک بات پہنچ جائے گی، اس لیے یہی روک دو، یزید کو برا نہیں کہو۔ تو یزید کو جو برا کہنا جائز نہیں سمجھتا، اس نے کہا جتنی آیتیں شراب کے بارے میں اتری ہے، مکی ہو یا مدنی، ساری آیتیں عمر کے بارے میں۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا شرابی اور عشرہ مبشرہ میں، جنت اس کی مشتاق ہے۔ جب زخم جب لگا ابو لولو نے جب زخم لگایا تو حکیم کو بلایا، حکیم نے کہا چونکہ اس وقت میرے پاس کوئی آلہ ہے تو نہیں میں جو معلوم کر سکوں کہ چھرا اندر تک پہنچا ہے باہر کھال اتر گئی ہے، اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پسند فرماتے ہیں وہ پی لیجئے گا۔ اس ممبر کی قسم اور صاحب ممبر کی قسم اگر میں ایک لفظ غلط بولوں، امانت ہے یہ، مگر وہ حقائق جو پس پردہ ہیں ممبر اس لیے ہے کہ ان کو لایا جائے سامنے، ان کو لایا جائے۔ کیوں آل طہارت کو نہیں پہچانا مسلمانوں نے؟
کیوں اعلی عظمت و سورج و آسمان آفتاب عظمت انسانیت کو نہیں پہچانا لوگوں نے؟ کیوں ہے؟ 85 سالہ دور بنوے نے کیا کارکردگی کی؟ کس طرح سے حقائق پر خاک ڈالنے کی کوشش کی؟ کس کس کو جنتی بنایا؟ کس کس کی عظمت کو پامال کرنے کی کوشش کی؟ اور کس کس کو شرابیوں کو کہاں لے گئے؟ اور جو عرش ہو، لوح ہو، قلم جس کے ہاتھ میں ہو، وہ ان کو کہاں لے کے آئے؟ اسی لیے امیر المومنین فرماتے ہیہات انزلنی الدہر ثم انزلنی، مجھے اس زمانے نے اتارا، اتنا اتارا، یہاں تک اب لوگ کہنے لگے علی اور معاویہ، میرا کیا واسطہ معاویہ سے؟ مولا کائنات کہ خاتم الانبیاء سے زبان الہی بن کر مقام دنا فتد اللہ پر گفتگو کرنے والے کہاں لے کے آئے؟ کس حد تک لے کے آئے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو اب میں عرض کروں غدیر کا ایک خطبے کا ایک جملہ، ایک باواز بلند درود بھیجیے۔ ارشاد وقد انزل اللہ تبارک و تعالی علی بذلک آیتا من کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون وعلی ابن ابی طالب اقام الصلاة وآت الزکاة وهو راکع یرید اللہ عز وجل فی کل حال۔ حضرت نے دست مبارک پر، دست نبوت و رسالت پر ولایت و امامت کو بلند کیا، اور بلند اس طرح سے کیا کہ مولا کائنات کے پیر رسالت کے گھٹنوں تک آ رہے تھے، اور سرور کائنات کی بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی، یعنی آفتاب رسالت اب ماہتاب امامت کے پیچھے ہے۔ تو ماہتاب امامت کو بلند کیا تھا، اور 1,25,000 1,26,000 1,20,000 1,19,000 اور کم سے کم 80,000 یہ روایتیں 80,000 کے مجمع کو دکھا رہے تھے۔ دکھانے کے بعد ابھی تک کبھی خاتم الانبیاء نے کسی آیت کی تبلیغ میں کوئی خوف، کوئی ڈر محسوس نہیں کیا، کبھی نہیں ڈرے۔ کیوں ڈریں گے؟ جس کا خدا ہو وہ کس سے کیوں ڈرے؟ مشرکین سے، کفار سے نہیں ڈرے۔ مسلمانوں کے مجمع میں کیوں خاتم الانبیاء ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں خدا تسلی دے رہا؟ بدر و حنین میں تو خدا نے تسلی نہیں دی، نہیں ڈریے۔ بدر و حنین میں تسلی دینے والا تھا، اب اس کو اعلان کرنا تھا تو یہاں ڈر رہے ہیں۔ بدر و حنین میں خدا نے تسلی نہیں دی، یہاں تسلی دے رہا خدا، واللہ یعصمک من الناس، آپ ڈریے نہیں، خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ کرے گا۔ اس کا مطلب دشمنان رسالت بشکل اسلام سامنے موجود ہیں، بشکل اسلام موجود ہیں، تو اب پیغمبر خدا اس کے باوجود کیا ڈرتے تھے؟ ڈر کس بات کا؟ اب اس پر مجھے ایک نقطہ عرض کرنا، وہ نقطہ یہ ہے وَسَأَلْتُ جبریل علیہ السلام أَن يَسْتَعْفِ لِي أَن تَبْلِيغ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ، میں نے اپنی پوری زندگی رسالت میں جبریل سے ایک خواہش کی کہ اس تبلیغ سے مجھے مستعفی کر دے، میں استعفیٰ دیتا ہوں، میرا استعفیٰ قبول کر لے۔ جبریل لے جا بارگاہ الہی میں، میرا استعفیٰ لے جا، استعفیٰ۔ غور کیجئے کیوں؟ ان تبلیغ ذالک الیکم، مسلمانوں تم تک اس تبلیغ، اس آیت کے تبلیغ کے سلسلے میں کیوں؟ ایھا الناس بعلمی لقلت المتقین، اب تک مجھے جو کچھ بھی حکم ہوا تھا وہ توحید و رسالت کے سلسلے میں، نماز و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر بالمعروف نہی عن المنکر و حج کے سلسلے میں تھا۔ اب جو حکم آ رہا ہے ان سب کا، جس کے سامنے سجدہ ان سب نے کیا ہے، وہ ہے ولایت۔ اب مجھے حکم دیا جا رہا کہ میں ولایت کا اعلان کر دوں، اور ولایت کا تعلق متقین سے ہے، اور تم میں متقین نہیں پا رہا ہوں۔ لقلت المتقین، صاف خطبہ غدیر، لقلت المتقین فیکم، تمہارے درمیان متقین کی قلت کی وجہ سے، اور آگے وَكَثْرَةُ الْمُنَافِقِينَ،
وكثرة وإذغال الآثمين وحيل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويحبونه هينا وهو عند الله عظيم. میں بس معذرت خواہ ہوں اس پر تفصیل سے اور دلچسپ ترین گفتگو میں تو اس وقت تک صرف مقدمہ پیش کر رہا تھا. میں نے کوشش کی تھی کہ میں تیجانی اور یہ خاص طور سے صالح الوردانی کی کتاب تک کسی طرح سے پہنچ جاؤں، اور جب میں اس کتاب میں اتر جاؤں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ بیٹھ جائیں گے، آپ کھڑے رہیں گے داد دینے کے لیے. تو اب اس کتاب تک میں پہنچا نہیں ہوں. کل انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اس شخص نے کیا، جیسے آپ نے اعلان کیا، کیا محنت کی ہے اور کس طرح سے سمندر ولایت میں ڈوب کر جواہرات کو نکالا ہے اس شخص نے. واقعاً کس طرح سے جواہرات کو اس نے حاصل کیا ہے. اور ایسا شخص جو تلاش کر کے جواہرات کو حاصل کرے محنت کے ذریعے، تو اس کی نظر میں جواہرات کی قدر و قیمت ہے. بقول مودودی کہ وہ مسلمان جس کو گود مادر میں اسلام مل جائے وہ کیا جانتا ہے، اسی طرح سے بقول مجھ جیسے حقیر کہ جسے گود مادر میں ولایت مل جائے اسے احساس نہیں ہے کہ وہ کہاں پلا ہے، وہ کہاں پلا ہے. ورنہ اگر تلاش کر کے یہ ولایت مل جائے تو کیا کہنے اس ولایت کے جو سردار خون کے ایک ایک قطرے سے یا علی کی صدا ہے. میں سمجھ تمار کی طرح قید سلاسل میں کوفے سے گسیٹتے ہوئے کچھ تو سوار ہو کے گئے تھے، یہ سوار ہو کے نہیں گئے، انہیں سوار نہیں کرا. کون؟ حجر ابن عدی. کون ہے حجر ابن عدی؟ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں مودودی تک نے لکھا کہ معاویہ کی ملعونیت کے لیے 3 اس کا عمل کافی ہے. ان میں سب سے پہلا عمل حجر ابن عدی کا قتل ہے. معاویہ نے اپنے ہاتھ سے حجر ابن عدی کو قتل کیا. کوفے سے زنجیروں میں باندھ کے گھوڑے پر سوار جو اس کے جلاد تھے، سوار تھے، اسے گھسیٹتے ہوئے شام لے کے گئے. جب شام لے کے گئے تو معاویہ کے پاس جب لے کے گئے کہا علی سے برات کر لے. تو اس نے کہا علی سے یعنی میں دین سے برات کر لوں، زندگی بھر دین کی بقا کے لیے جہاد کروں اور آج ایک زندگی کے لمحے کی خاطر دین کو چھوڑ دوں؟ علی یعنی دین، علی یعنی میرا ایمان. نہیں چھوڑ، تو ابھی چھوڑ دے گا، دیکھ لے کیسے نہیں چھوڑ سکتا. اس طرح کو تیز کر کے لایا، اس انگلی کو کاٹ کے کہا اب چھوڑ دے. تو بجائے زبان کے ہر قطرے سے یا علی کی صدا ہے. اس کو کاٹا، اس کو کاٹا، اس کو اسطورے سے انگلیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے کرتے جب یہاں تک پہنچا ہے بازو تک، تو اب اس نے کہا اچھا آپ ایک موقع دے دے، کیا پلٹ جاؤ گے؟ ہاں پلٹ جاؤں گا، موقع دے. کہاں پلٹ جاؤں گا؟ وہاں جہاں رہ رہا ہے. کٹے ہوئے بازوؤں کو بلند کر کے نجف کی طرف رخ کر کے شام سے آواز دی، السلام علیکہ ایہا الصدیق الاکبر. گود علی، گود تقوی میں پلنے والے متقین ایسے ہوتے ہیں. آج حجر ابن عدی کی زیارت، یہ زیادتی ہوگی آپ کی اور میری امیر المومنین کے ساتھ کہ ہم شام جائیں اور اس ہستی کی زیارت نہ کریں. اس ہستی کی زیارت، آپ جانتے ہیں 2 افراد مولا امیر المومنین کے 2 اصحاب ایسے ہیں کہ جب بچوں کو، بیماروں کو لے کے آتے تھے، یا علی دست شفا ان کے سر پر پھیریے. کہاں سے آ رہے ہو؟ فلاں جگہ سے. وہاں حجر تھے، کیوں نہیں گئے ان کے پاس؟ وہاں میسم تھے، ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہی ہاتھ پھیرتے. علی کے ہاتھ میں اور ان کے ہاتھ میں کوئی فرق نہیں ہے. امیر المومنین، حجر زیادتی ہوگی کہ آپ اگر شام جائیں اور آپ نے حجر کی زیارت نہ کی. جب حجر کی قبر پر جائے تو پورا بالکل اسی طرح سے لکھا، اس کی زیارت لکھی ہوئی. یہ زیارت میری نہیں، آپ کی نہیں، معصوم نے یہ زیارت پڑھی، میرے معصوم اماموں نے یہ زیارت پڑھی ہے. کیا کہنے، میرے زمانے کے امام حجر کی قبر پر کھڑے ہو کر کہہ دے سلام ہو تجھ پر. کیا کہنے اس حجر کے. بس اب میں 2 جملے عرض کروں کہ ہاں طول تاریخ میں ایسے ہی افراد تھے، ایسی قدر و قیمت والے تھے، ایسے ہی لوگ تھے جن کے توسط سے ہم تک یہ دین مقدس پہنچا. میرے عزیز، آپ جانتے ہیں آج تیسری شب ہے. آج تیسری شب ہے اور 2 کو یعنی آج کے دن 2 محرم کو جب آقا حسین کربلا اترنے سے پہلے منزل زبالہ تک آ گئے تھے. جب منزل زبالہ تک آئے تو ایک مسافر گزر رہا تھا، مدینے کی طرف جا رہا تھا. آقا حسین نے دیکھا، اس کو گزرتے ہوئے دیکھا، ایک صحابی کو بھیجا کہ یہ جو جا رہا ہمیں چھوڑ کے دور سے اس کو لے آؤ، ان سے کہہ دو حسین تمہیں بلا رہے. جب یہ صحابی گیا اور اس نے کہا آقا حسین تمہیں بلا رہے،
تو اس نے کہا میں آقا حسین سے بچنا ہی چاہتا تھا، مگر اب بلایا ہے تو میں نہیں بچ سکتا۔ وہ آیا، وہ آقا کی بارگاہ میں آیا۔ جب آقا حسین نے پوچھا اس سے کہ کوفے کے حالات کیسے ہیں، تو اس نے کہا آقا میں تفصیل بتا دوں یا مختصر؟ تو کہا نہیں تفصیل بتا دو۔ آقا میں کوفے سے اس وقت نکلا ہوں جب مسلم کی لاش گھسیٹی جا رہی، جب مسلم کی لاش گھسیٹی جا رہی تھی میں اس وقت کوفے سے نکلا ہوں میرے آقا۔ تو بس ارباب اعضاء، میں مصائب میں میری اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، مجھ سے میرا دل پھٹ جاتا، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میری ماؤں بہنوں سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ جیسے ہی مولا نے سنا تو حضرت مسلم کی بیوہ کو بلایا، حضرت مسلم کی بیٹیوں کو بلایا، بیٹیوں کو بلا کے ایک بیٹی کو زانوں پر بٹھایا، بٹھا کے جب اس معصوم بیٹی کو بازو سے سینے سے لپٹا کے جب دست شفقت امامت کو سر پر رکھا، تو اب حضرت مسلم کی بیٹی نے غور سے دیکھا، آقا کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ تو اب میرے آقا حسین نے فرمایا میری لال میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ دو جملے عرض کروں گا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور میرے عزیز، آپ ان دو جملوں کی قدر کیجئے گا، ان دو جملوں کی قدر کیجئے گا۔ دیکھیے راستہ ہے، مسافرت ہے، شہادت کی خبر ملی ہے، وہ بھی کس کی؟ کائنات کے شجاع ترین انسان سفیر حسین، آقا حسین کے دست راست کی شہادت کی خبر ملی ہے، مگر پھر بھی آقا حسین ہیں، آقا عباس ہیں، آقا علی اکبر ہیں۔ حضرت مسلم کے 8 شہزادوں میں سے 2 ساتھ گئے تھے، 6 موجود تھے، 6 بیٹے موجود ہیں، سب آئے، سب جمع ہو گئے۔ آقا حسین نے مصائب پڑھے اور سب ایک مجلس ہوئی، اور اس مجلس میں رونے والے حضرت مسلم کی بیوہ تھی، حضرت مسلم کی بیٹیاں تھی، روئے، مگر آقا حسین کی سرپرستی تھی، یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، کربلا میں بھی درست کہ ایک معصوم کی شہادت ایسی ہے کہ آدمی کا دل پھٹ جائے، مگر میں ایک بات عرض کروں کہ سب شہید ہو گئے تھے۔ ایک ہستی تھی یتیموں کی سرپرستی کے لیے جن کا نام زینب تھا، شہزادی یتیموں کو سرپرستی کرتی تھی، یتیموں کو لے کے آتی تھی، یتیموں کو لے کے آتی تھی، یتیموں کو لے کے آتی تھی، اور حضرت ام فروہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت رباب کے حوالے کرتی تھی۔ اور آقا زین العابدین بستر پر صحیح تھے تو صحیح کوئی سرپرست، اگر کوفے کے زندان میں تھے تو یتیم بچوں کے کچھ سرپرست موجود تھے، اگر زندان شام میں تھے تو کچھ یتیم بچوں کے سرپرست موجود تھے، مگر جن یتیم بچوں کا کوئی سرپرست نہ تھا، نہ ماں تھی نہ باپ، وہ حضرت مسلم کے یتیم بچے تھے۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد جب ان معصوم بچوں کو حارث شہادت کے لیے لے کے گیا تو نہ ماں تھی جس کو پکارتے، نہ باپ تھا جس کو پکارتے، کس کو پکارتے؟ معصومی کے ہاتھ بلند کیے، یا احکم الحاکمین، اے احکم الحاکمین تو ہی حکم فرما۔ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ماں چونکہ زندان میں، باپ کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب جب حارث نے ان معصوم بچوں کے لیے تلوار اٹھائی تو ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا اے حارث پہلے مجھے شہید کر دے، میں اپنے معصوم بھائی کی شہادت دیکھ نہیں سکتا۔ معصوم بھائی کو گلے لگا لیا، کہا حارث مجھے شہید کر دے، اور چھوٹے بھائی نے کہا نہیں میں بڑے بھائی کو دیکھ نہیں سکتا، پہلے مجھے شہید کر دے۔ دونوں بچوں نے جب ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے تو ایک مرتبہ حارث ملعون نے جب تلوار اٹھائی تو وہی خاتون نظر آئی جو کربلا میں آئی تھی۔ حارث رک جا میرے معصوم بچے، نہ ان کی ماں ہے نہ باپ نہ کوئی وارث، رک جا۔ ماتم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ اقرارا لنعمته ولا الہ الا اللہ، اخلاصا لوحدانیته، الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وادنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صلوات. اللهم صل على محمد. 5 منٹ میں آپ کے اسکول کے موضوع پر آپ سے جو اسلامی احکام ہیں ان کے مطابق آپ کی خدمت میں، بلکہ 5 منٹ سے بھی کم. اور واقعاً یہ مجالس بھی ظاہر ہے، جیسا کہ میں شروع دن سے عرض کر رہا ہوں، یہ درسگاہ اور یہ مکتب و یہ مدرسہ آقا حسین ہے، جہاں مکتب و مذہب کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے. ہمارے محترم زید صاحب نے جو تمام علماء کے موضوعات پیش کیا اور کہا کہ اس موضوع پر کہیں بھی گفتگو نہیں ہو رہی، میں عرض کروں کہ غالباً کل بھی میں نے عرض کیا، پرسوں بھی، ہر خطیب پورے سال بھر محنت کر کے بارگاہ شہزادی میں اپنی محنت پیش کرتا ہے. وہ موضوع، حالات، زمان و مکان دے کے اپنا موضوع منتخب کرتا ہے. میں چونکہ اس منبر پر جب سے میں آیا ہوں، آقا صاحب کی عنایت ہے، ان کی دعوت پر میں نے یہاں پوری کوشش کی کہ فروع سے لے کے اصول تک ایک مکمل گفتگو ہو. رمضان المبارک بھی یہاں گزارا میں نے، اس میں تزکیہ نفس پر جو مجھ جیسے ایک حقیر طالب علم سے جو بھی ہو سکتا تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے پورے 1 مہینے. اور پورے تقریباً یہ 4تھا سال ہے پہلے عشرے کا، اور سفر کے پہلے عشرے کا اگر میں موفق ہو سکا، پڑھ سکا، تو میرے خیال میں 8واں سال ہوگا. تو ان سالوں میں علائم ظہور سے لے کے اخلاقیات سے لے کے نہج البلاغت سے لے کے احکام سے لے کے عقائد پر ہر موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے. اور ظاہر ہے کہ اگرچہ مجھے بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے، قرآن کریم کی یہ آیت فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہو، یاد آوری مومنین کے لیے پرمنفعت ہے. چونکہ بھول جاتے ہیں تو یاد دلانا قرآن کریم کی روش، قرآن کریم کی سنت ہے یاد دلانا. مگر جو نہیں بھولتے ان کے لیے وہ تکرار ہے، تو وہ تھک جائیں گے کہ ہر سال جب جاتے. میں نے عرض کیا کہ ایک خطیب، بہت بڑے خطیب ہیں، آپ سب جانتے ہیں، دبئی میں میرے بعد میں پہلا عشر پڑھتا تھا اور دوسرا عشر پڑھنے کے لیے وہ تشریف لاتے تھے. سامنے سے ایک مومن اٹھے، اتفاق سے اس دن میں مجلس میری جلدی تھی، پڑھ کے آ گیا تھا. ضروری نہیں کہ میں اگر خطابت کرتے ہیں ابا قبا ماما پہنا ہے تو مجھے مجلس میں نہیں جانا، بلکہ مجھے سب سے پہلا جانا چاہیے اگر میں فارغ ہوں. تو مجلس میں جا کے بیٹھ گیا تھا، ایک مومن اٹھے، انہوں نے کہا قبلہ اس دفعہ نئی مجلس ہو جائے. یعنی انہوں نے ساری مجلسیں یاد کر لی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ جو یاد کر چکے ہیں وہ بیچارے تھک جاتے ہیں. تو وہ بھی خطیب تھے، انہوں نے کہا میاں جس دن آپ نماز میں سورہ حم کی جگہ دوسری لے کے آؤ گے میری بھی تقریر دوسری ہو جائے گی. تو مسئلہ خیر ایک تو یہ ہے اس طرح سے ٹالنا، اور دوسرا یہ کہ واقعاً اور حقیقتاً اس مومن کو دینا کچھ. تو واقعاً اگر دیکھا جائے تو خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو کچھ دے. یہ جواب نہیں بنتا کہ سورہ حم صرف سورہ حم کی تلاوت
کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہم مجلس میں بھی سورہ حامی سنا دے پھر، تو اس طرح سے نہیں ہوتا، مگر چونکہ مجلس اس کا لطف یہی ہے، اور اس مجلس کا لطف یہی ہے کہ بچے سے دیکھیے 2 سال 3 سال 4 سال گود میں لے کے آتے ہیں، بچے سو رہے ٹھیک ہے سو رہے، مگر ایک ماحول ان کو مل رہا، ایک ان کو غذا مل رہی ہے۔ یہاں گود سے، یہی گود میں پلنے والے بات میں مظاہر بنتے ہیں، یہی گود کے پلنے والے بات میں حبیب ابن مظاہر بنتے ہیں، یہی گود کے پلنے والے، مگر چونکہ مشکل یہاں ان ممالک کی مشکل کیا ہے، گود بچے کو بچپنے میں گود مل جاتی ہے ماں کی اور باپ کی، اور اب تو یہاں ماں باپ کی گود بھی بہت کم ملتی ہے، بیچارہ باپ بھی محنت کرتا ماں بھی محنت کرتی، دونوں کی محنت کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی، اور بچہ ہوتا ہے ایک غیر مسلم خاتون کے ہاتھ یا مسلمان خاتون کے ہاتھ، اس کے پاس 30-40 بچے ڈے کیئر یا اس طرح کے اداروں میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہو کیئر؟ اگر آپ دیکھیں اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ نام اس کا رکھا ڈے کیئر، نہ بچوں کا کیئر نہیں ہے، ڈے کیئر ہے۔ بندگان خدا، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میں جب آیا تھا لائسنس، میرے بچے چھوٹے تھے، مجھ سے بلانے والوں نے، میں نے ان پر شرط لگائی تھی کہ میرے بچے اسلام کے اسکول میں جائیں گے، میں تمہاری خاطر بچوں کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا اور پکڑ کے میرے امامے کو میرے گردن میں باندھ کے مجھے کیسے کے لے جائیں گے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت آیت اللہ گل پائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی توضیح المسائل اردو میں اٹھا کے دیکھیے، ان اسکولوں میں بچوں کو بیچنا حرام سمجھتے ہیں، میں نے ان کو خط لکھا کہ آغا آپ حرام سمجھتے ہیں، یہاں کون مومنین کو اتنی مالی حیثیت نہیں ہے جو اپنے اسکول بنائے، اگر بچوں کو گھر پر بٹھائیں تو جاہل ہو جائیں گے، نہ کوئی ڈاکٹر بنے گا نہ کوئی انجینئر بنے گا۔ ان کا مسئلہ اس طرح سے، جن غیر اسلامی اور اسلامی نہیں ہیں، ان کا مسئلہ اس طرح سے، جن اسکولوں کے اساتذہ فاسد اخلاق ہیں ان کی تربیت و تعلیم میں بچے کو دینا جائز نہیں ہے، یہ ان کا فتویٰ۔ اس فتویٰ کو سر منبر میں نے پڑھ کے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، روزانہ تم ایک امام بارگاہ کھولتے ہو، کیوں نہیں سب مل کے ایک اسکول کھولتے ہو، کیوں نہیں سب مل کے ایک اسکول کھولتے ہو؟ وہاں سے حرکت شروع ہوئی، میرے کہنے پر لبنانیوں نے کھولا مگر ہماری قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی، میرے کہنے پر ایرانیوں نے کھولا مگر ہماری قوم حالانکہ کھول سکتی ہے، خدا نے بہت کچھ دیا ہے۔ جب ہم یہاں اختلاف ہوتا تو فوراً جا کے امام بارگاہ کھول سکتے ہیں، تو اسکول کیوں نہیں کھول سکتے؟ کیوں نہیں کھول سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کی شدت کا احساس نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جب بیٹی یا بیٹا باپ اور ماں کے دائرے سے اور اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے تو فون کرتے ہیں، مولانا تعویذ لکھیے، کیا بیٹی بھاگ گئی؟ سبحان اللہ، کہ وہ کون سا تعویذ ہے جو بھاگ گئی اس کو بلانے کے لیے؟ ہے، اس کے لیے بھی ہے شرعاً، اس کے کچھ شرائط ہیں، تحفۃ العوام میں ہے تعویذ، اگر بچہ بھاگ جائے تو اس کو بلانے کے لیے تعویذ موجود ہے، تحفۃ العوام میں بھی، مفاتی میں بھی، معصوم کی طرف سے ہے۔ دین کا کوئی پہلو ناقص نہیں ہے، کامل ہے، اس میں ہے، مگر اس کی کچھ شرائط ہیں۔ میں عرض کروں کہ کیوں بھاگے؟ کیوں ماں اور باپ کو چھوڑ کے جائے؟ کیوں جائے؟ اس لیے کہ جن اسکولوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، میں ہوں یا آپ کوئی بھی ہو، یہ اسکول کوئلے کی کان ہے، میں مجبور ہوں، جیب میں پیسے نہیں ہیں، نہیں فیس دے سکتا ہوں، تو میں نے بھیج دیا، بچوں کو جاہل رکھنے کے بجائے بھیج دیا۔ مگر اگر میں یہ سمجھوں کہ چونکہ کوئلے کی کان میں بھیج رہا ہوں اور میں مطمئن ہوں کہ آتے وقت استری بھی نہ ٹوٹے، کپڑے کالے بھی نہ ہو، میری بیوقوفی ہے، یہ غلط فہمی ہے، ناممکن ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں کیا عقلاً آپ پر واجب نہیں ہے کہ جو کھلا ہے اس کی حمایت کرے؟ حمایت کریں، آپ بچوں کو بھیجیں، ٹھیک ہے تازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے کچھ کمزوریاں ہوں، ہر ادارے جب تازہ کھلتا ہے تو اس میں، مگر یہ ادارہ آج آپ مدد کریں گے، کل ٹورنٹو کا بہترین اسکول بن سکتا ہے۔ مجھے پتا ہے لاسنس میں جو اسکول کھلے، مجھے پتا ہے ہیوسٹن میں جو اسکول کھلا، مجھے پتا ہے نیو یارک میں، پورے نیو یارک اسٹیٹ کا فرسٹ اسکول جو اسلامی جمہوریہ کے اسکول ہے، راضی اسکول فرسٹ ہے، پورے نیو یارک اسٹیٹ میں فرسٹ ہے، آپ انٹرنیٹ پر جا کے دیکھیں۔ میرے عزیز، درست ہے ابتدا میں آپ کو
مگر جب فیس بھی کم ہے، جب بچوں کے لیے ایک بہت بہترین موقع ملا ہے تو آقا سید الشہداء کے لیے ان بچوں کو تربیت دیجیے. آپ کسی کے منتظر ہیں؟ میں اور آپ